أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے آیات قرآن کی صورت میں قرآن مجید کے واضح احکامات کی صورت میں یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار لوگوں کو اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور کہیں بار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، انہیں عذاب علیم سے ڈرایا ہے، فتنوں سے خبردار کیا ہے۔ کہیں مالک کائنات نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والوں کو اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم بھی ہے، قرآن مجید میں آپ کی اتباع کا حکم بھی ہے، قرآن مجید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کو وعید بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار نہیں دیا، بلکہ کہا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو میرے محبوب کا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو تو مومن کہا گیا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرے اس کو فاسق، فاجر، کافر اور منافق کہا گیا ہے۔ ان تمام آیات کریمہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، آپ کی سنت کو لازم نہ پکڑو گے، آپ علیہ السلام کے طریقے پر عمل نہیں کرو گے، آپ کی حدیث کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاؤ گے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اطاعت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی دوسرا ذریعہ سوائے حدیث رسول پر عمل کرنے کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ لوگوں سے سوال ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، تو پھر اس سے سوال کیا جائے گا کہ قرآن مجید نے جو اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، قرآن مجید نے جو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا جب آقا کی بات حجت نہیں، جب آقا کی حدیث حجت نہیں، جب آقا کا عمل حجت نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر حجت نہیں، آپ کے فیصلے حجت نہیں، آپ کے اوامر حجت نہیں، آپ کی نواہی حجت نہیں، اگر آپ کے احکامات حجت نہیں، آپ کے اوامر و نواہی کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر اطاعت رسول کا معنی کیا ہے؟ اتباع رسول کا معنی کیا ہے؟ نافرمان رسول کس کو کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ ماننے والا کس کو کہا جائے گا، اور کس پر یہ فٹ آئے گا کہ جو رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے؟ آج دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ منکرین حدیث نے اس بات کو اٹھایا اور اس کا ڈنڈورا پیٹا کہ قرآن تو حجت ہے، اس لیے کہ قرآن وحی ہے، قرآن مجید وحی ہے، لہذا قرآن حجت ہے، ہم وحی کو مانتے ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس پر عمل کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آیات قرآن کی پڑھتے ہیں کہ جو وحی ہے اس کو مانا جائے گا، حدیث تو وحی نہیں۔ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ سورہ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی، جب وہ غروب ہو جائے، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ کے ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ راہ راست پھسلے ہیں،
نہ انہیں کوئی گمراہی ہوئی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ان کی زبان کی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتے، کیونکہ وہ رسول ہیں، کیونکہ وہ مبلغ ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں، کیونکہ وہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ ان کا ہر کہا وحی ہے، ان کی ہر کہی گئی بات جو دین کے معاملے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو، آپ کا کوئی حکم ہو، آپ کی کوئی منع کی گئی بات ہو، چاہے قرآن مجید کی تفسیر میں ہو، چاہے آپ اپنی اضافے کے ساتھ جو بات قرآن میں نہ ہو آپ اضافے کے ساتھ بیان کریں، تو منکرین حدیث نے کہا ہم صرف وحی کو مانیں گے، وحی پر عمل کریں گے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں جس شخصیت کی حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم صدیق اکبر کی بات کو حدیث نہیں کہتے، ہم اصطلاحاً سیدنا عمر کی بات کو حدیث نہیں کہتے، ہم اصطلاحاً سیدنا علی المرتضیٰ کی بات کو حدیث نہیں کہتے، ہم اصطلاح کے اندر سیدنا عثمان ذو النورین کی بات کو حدیث نہیں کہتے، ہم حدیث کہتے ہیں ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات، ہم حدیث کہتے ہیں جو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، حدیث اس کا نام ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا قول ہو آپ نے بات فرمائی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا فعل ہو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے دیکھا، دین کے معاملے میں کوئی کام کیا گیا آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے نکارت نہیں کی، آپ نے نکیر نہیں کی، آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، وہ تقریر ہے، وہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، وہ بھی دین ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب تو وہ ہیں، ان کی زبان تو وہ زبان ہے، یہ زبان اپنی خواہش سے حرکت میں نہیں آتی، یہ زبان جب بھی ہلتی ہے جنبش ہوتی ہے، اس کو حرکت ہوتی ہے، یہ جب بھی زبان دین کے معاملے میں بولتی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ ہو۔ ما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، صحابی کلام کر سکتا ہے اپنی خواہش سے، تابعی کلام کرے اپنی خواہش سے، محدث کلام کرے اپنی خواہش سے، فقیہ کلام کرے اپنی خواہش سے، فلسفی کلام کرے اپنی خواہش سے، شاعر بولے اپنی خواہش نفس سے، لیکن ایک ہستی، ایک ذات، اللہ کا ایک بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب بھی بولیں وہ قرآن مجید کی صورت میں آیات اتر آئیں، وہ جب بھی بولیں حدیث رسول کی صورت میں قرآن مجید کی تفسیر ہو جائے، قرآن مجید کا بیان ہو جائے، کسی چیز کا حکم دے دیا جائے، کسی چیز سے منع کر دیا جائے، کسی چیز کو حلال بتا دیا جائے، کسی چیز کو حرام بتا دیا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دوسرا اعتراض منکرین حدیث کا کہ دیکھو جی حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، 100 سال بعد لکھی گئی، یہ کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ یہ صاف جھوٹ ہے، یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، مستشرقین نے، پرویزیوں نے، سر سید کے بیماروں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ لوگوں حدیث لکھی ہوئی نہ تھی لہذا حجت نہیں ہے، قرآن لکھا جاتا تھا وہ حجت ہے، حدیث لکھی نہ جاتی تھی وہ حجت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی جو روایات کے اندر حدیثوں کو بیان کرنے میں سب سے پیش ہیں، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیثوں کی تعداد روایت کردہ حدیث کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ 5300 تقریباً حدیثیں روایت کی ہیں۔ دوسرے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ، یہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ حدیثیں ان کے پاس تھی،
لیکن ابو ہریرہ اور ان میں یہ فرق تھا. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا میرے صحابہ میں سے اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں تو وہ عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں. کیوں؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ وَلَا أَكْتُبُ. کیونکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص نبی کا وہ صحابی تھا جو رسول اللہ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا، میں لکھا نہیں کرتا. منکرین حدیث نے ڈنڈورا پیٹا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی لہذا حجت نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا پہلا تو قاعدہ قرآن سے ثابت کرو کہ جو چیز لکھی ہو وہ حجت نہیں ہے. جو سینوں میں ہو، جو حفظ میں ہو، جو یاد کروائی ہو وہ حجت نہیں ہوتی. آپ کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ قاعدہ قرآن سے ثابت کرو کہ وہی چیز جو لکھی ہو وہ حجت ہے، جو لکھی ہوئی نہ ہو وہ حجت نہیں ہے. یہ قاعدہ پہلی بات قرآن سے ثابت کرو. دوسری بات آپ کی یہ بات جھوٹ ہے، یہ تاریخ کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ نقل کے خلاف ہے، یہ حقیقت اور واقعے کے خلاف ہے کہ حدیث لکھی نہ جاتی تھی. عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھا کرتے تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس، لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدنا علی کو رسول اللہ نے کوئی سینہ بسینہ بھی علم دیا تھا جو صحابہ کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک ہے شریعت کا عمل، ایک ہے شریعت کا علم جو سب کو ملا ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو. ایک شریعت کا عمل ہے، ایک شریعت ہے، دوسری طریقت ہے. طریقت کا عمل وہ کتابوں میں نہیں لکھا، وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، وہ تو سینہ بسینہ ہمیں اپنے شیخ سے، ہمیں اپنے مرشد سے ملتا ہے، اس کی بیعت کرتے ہیں پھر ملتا ہے. یہ جو صوفیاء کا برا عقیدہ تھا کہ سینہ بسینہ، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دور کے اندر لوگوں نے مشہور کیا، مبالغہ کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی چیزیں بتا کے گئے ہیں جو صحابہ کو دوسروں کو نہیں بتائیں. ان کو کوئی سینہ بسینہ علم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں، میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، اور جو ایک اس کتابچے کے اندر ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی ہیں، آپ کے احکام ہیں. میں اس بات کو پیش کر کے بھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں منکرین حدیث نے کہا کہ حدیث لکھی نہ جاتی تھی. پیغمبر کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ راشد سے سوال ہوا کہ بتائیں آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ فرمایا ایک قرآن کا علم ہے، ایک یہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس لکھی ہوئی. یہ تاریخ کے اوراق پر بات لکھی ہے باسند صحیح. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے اندر، اس نے کچھ احکامات پوچھے، صحیح بخاری کے اندر ہے. کہتے ہیں حدیث لکھی نہ جاتی تھی، بعد میں لکھی گئی. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر حدیث آپ کی موجودگی میں لکھی گئی ہے. ایک بندہ آیا، اس کا نام تھا بنیتی ابو شاہ. حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، صحابی ہوا، نیا مسلمان ہوا تھا. اس نے آپ علیہ السلام سے کچھ احکامات پوچھے، آپ سے کچھ مسائل پوچھے، آپ نے اس کو مسائل بتائے. ابو شاہ آگے سے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے بھول جائیں گے، محبوب ان کی کتابت کروا دیجئے، یہ جو احکام آپ نے بتائے ہیں لکھوا کے دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، جاؤ یہ مسائل جو میں نے آپ کو حدیث اپنے فرمان سے بتائے ہیں، میرے کاتب صحابہ یہ اس صحابی کی اس کے اصرار پر اور اس کے کہنے پر یہ حدیثیں، یہ احکامات اسے لکھ کے دے دو. تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے زمانے میں حدیث لکھی نہ جاتی تھی. میں نے 3 مثالیں دی. عبداللہ ابن عمر بن عاص، میں اور بھی اس کے ساتھ ملاتا ہوں. عبداللہ ابن عمر بن عاص رسول اللہ کی جو بھی بات دیکھتے لکھ لیتے تھے، جو بھی بات سنتے لکھ لیتے، آپ نے جو بھی فرمان جاری کیا لکھ لیتے تھے. لوگوں نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے تو لکھ لیتا ہے. اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ علیہ السلام خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی آپ کے مزاج میں ہوتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کر عبداللہ ابن عمر بن عاص نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو پہلے میری ہر بات لکھا کرتا تھا اب
رسول اللہ نے پاس بلا کے کہا اے عبداللہ تو پہلے لکھتا تھا حدیث، اب کیوں لکھنا چھوڑ دی؟ کہا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ کی ہر بات نہ لکھا کر، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی فرد جذبات میں ہوتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، آپ کی ہر بات نہ لکھا کر کیونکہ آپ کی ہر بات دین نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے غلط بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا، وہی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ اکتب، جو بھی میں بات کروں، جو بھی حدیث سناؤں لکھ لیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ واللہ ما یخرج منہ الا الحق۔ اے میرے صحابی جو بھی زبان میری سے بات نکلے فوراً لکھ لیا کر، کیونکہ اس زبان سے اللہ کی قسم سوائے حق بات کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ما یخرج منہ الا الحق۔ آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ صحابی تجھے کس نے کہا ہے کہ میں کبھی کسی کیفیت میں، کبھی غیظ میں، کبھی غضب میں، کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں ہوتا ہوں، لہذا ہر بات نہ لکھا کر۔ اے میرے صحابی میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں مبلغ قرآن ہوں، میں بیان قرآن ہوں، میری بات تفسیر قرآن ہے۔ جب جو بھی بات کروں میری ہر بات کو لکھا کر۔ ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، رب کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے، وحی الہی کے مطابق نکلتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن جو 114 سورتیں، 2 گتوں میں بند 6000 سے کم و بیش آیات میں، ایک یہ وحی ہے جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، ایک دوسری وحی ہے جس کو وحی خفی کہتے ہیں، یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس کا نام پیغمبر کی حدیث ہے، اس وحی کا نام پیغمبر کا فرمان ہے، اس وحی کا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ آئیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ پراپیگنڈا کیا گیا، قرآن ہمیں کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ فجاءہ امر من امری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے تخت پر اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو۔ فجاءہ امر من امری، اس کے پاس میری کوئی حدیث آ جائے، میرا فرمان آئے، حلال و حرام کے کوئی ضابطے آئے میرے فرمان سے، میرا کوئی حکم آئے، میری کوئی نہیں آئے، آگے سے وہ بندہ کہہ دے لے جاؤ حدیث رسول کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ما وجدنا فی ھذا القرآن، جو ہم اس قرآن میں پائیں گے اس پہ عمل کریں گے، قرآن مجید کے سوا کوئی بات حجت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت نہ آئے کہ تکیے پہ ٹیک لگا کے تخت پہ بیٹھ کے تکبر کے عالم میں میری حدیثوں کو رد کرنے لگ جاؤ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیج، یہ حدیث رسول کے مخالفت کا بیج صحابہ کے دور میں ہی لوگوں کے اندر یہ جراثیم کچھ کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے بدبخت خارجی طرح کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ عمران ابن حسین درس دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، حدیثوں پہ حدیثیں، جو بندہ مسئلہ پوچھتا ہے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، لوگوں نے غلط مسئلہ بتایا اور جو حدیث لے کے آئے حدیث ثابت نہیں ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے پاس جو بھی مسئلہ آئے گا سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں، قرآن مجید میں مسئلہ نہ ملا تو حدیث کو دیکھیں، حدیث میں مسئلہ نہ ملا تو اجتہاد کریں گے۔ ہم نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، متواتر ہے، یقینی اور علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح وہ بھی وہی ہے،
چاہے مسئلہ قرآن سے پوچھو چاہے حدیث سے پوچھو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسئلہ قرآن سے ملے فاتحہ، مسئلہ حدیث سے ملے ایک برابر ہے۔ قرآن مجید نے کہا کسی چیز کو حلال قرار دیا، ایک ہی بات ہے، رسول اللہ کی حدیث نے حلال قرار دیا، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی حدیث کے استخفاف کا نظریہ ہے کہ لوگوں کو کیا سبق پڑھاؤ، پہلے قرآن دیکھنا، لوگ کہتے ہیں اچھا حدیث کی تو ثانوی حیثیت ہے، حدیث کی تو ثانوی حیثیت ہے، یہ بھی سلو پوائزن ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو دیکھو اس سے مسئلہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، قرآن مجید کو نہیں دیکھا حدیث کو دیکھ لیا بخاری سے مسئلہ مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں۔ عمران بن حسین حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جو بندہ مسئلہ پوچھے حدیث بیان کر دیں، درس حدیث دے رہے۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا آپ بس کر دیں، بس کر دیں، یہیں پہ بس کر دیں، ہمیں حدیثیں نہ سنائیں، ہمیں قرآن سنائیں، قرآن مجید سے دلیل دیں۔ سیدنا عمران بن حسین صحابی رسول اعتراض ہوا قرآن سے دلیل دیں، حدیث نہ بیان کریں۔ عمران بن حسین نے کہا اور تو اور تیرے جیسا احمق بے وقوف، فرمایا جو کہہ رہا ہے کہ حدیث نہ بیان کرے، قرآن پڑھ کے سنائے قرآن۔ صحابی رسول نے اس کو ادھر ہی پکڑا، یہ نہیں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں قرآن تو دلیل دے دیں، اگر اس طرح کوئی قرآن سے دلیل مانگے تو ہم نہ دیں، اگر ویسے اگر کوئی مسئلہ پوچھے ہاں نہیں بتائیں طلاق کا کیا مسئلہ ہے، ہم سورہ طلاق کھولیں، ہم سورہ البقرہ کھولیں، طلاق کے مسئلے قرآن سے بتا، لیکن میں بخاری کی حدیث پڑھوں آگے دیتا نہیں قرآن تو پوچھنا ہے، پھر میں قرآن کو نہ دسیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ اس طرح کا سوال کر رہا ہے حدیث سن، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بیماری ہے، اس کے دل میں حدیث کے بارے میں تنگی ہے، اس کا حدیث کے بارے میں شک ہے، حدیث سنائی جاتی ہے اس کو یقین نہیں آتا، کہتا قرآن پڑھو۔ عمران بن حسین سے کہا قرآن پڑھ کے سنائیں، عمران بن حسین نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، انہوں نے کہا تو اور تیرے جیسا احمق، تو اور تیرے جیسے بے وقوف مجھ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کا جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کا نصاب ہے وہ کیا ہے بتا، تو کہتا قرآن پڑھوں گا، فرمایا بتا قرآن سے مسئلہ، تو اور تیرے جیسے احمق مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، قرآن کے علاوہ بتانا ہے، قرآن سے بتانا، تو اور تیرے جیسے احمق مجھے بتائیں کہ نماز کے اوقات رکعات فرائض سنن واجبات کیا ہیں، تو اور تیرے جیسے احمق مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حدیث کو حیثیت کیا دے رہے، رسول اللہ کی زبان کو اللہ نے کیا حیثیت دی ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے، ذرا غور سے سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، قرآن اتارا، کیوں قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، کیوں؟ آپ کو آپ کے اوپر اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی وقت میں سارا قرآن نازل کر کے لوگوں کو دے دیا جاتا، جاؤ جا کے گھر پڑھو، جو معنی سمجھ آتا ہے غلام احمد پرویز کی طرح کر، نہیں، ایک ایک آیت ایک ایک مسئلہ کر کے آپ پہ کیوں اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ پر ذکر اس لیے اتارا ہے کہ آپ اپنے زبان سے، اپنے بیان سے، اپنے خطاب سے، اپنی تقریر سے، اپنے فعل سے قرآن مجید کا معنی واضح کر کے لوگوں کو بتا
قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی حیثیت قرآن مجید کے ساتھ حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کی اگر صحیح شرح، تفسیر اور بیان کوئی چیز کرتی ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نہیں سمجھ آئے گی۔ پرویز تو مر گیا مردود، خامدی سے پوچھو، خامدی سے پوچھو جو دنیا چینل پہ بیٹھتا ہے، اس کو کوئی ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں، یا صرف 27 سنتے ہیں ان کو ہم مانیں گے، وہ قرآن میں بھی ہوں، قرآن کے علاوہ بھی۔ قرآن مجید یا حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ رجم کی سزا کا انکار کرتے ہو۔ خامدی نے اپنی کتاب المیزان میں شراب کی حرمت کا انکار کیا ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، PDF میں میرے پاس موجود ہے۔ اس میں حرام چیزوں کا شمار کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اس شاطر آدمی نے اس میں شراب اور خمر کا ذکر نہیں کیا۔ ایک ویڈیو میں اس سے پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ شراب کو ناپسند قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں حرمت کا صراحت کے ساتھ لفظ شراب کے لیے استعمال ہے۔ ایک مسئلہ ہے جی، قرآن مجید نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم، دو چیزیں قرآن مجید نے بول کے کہا حرام ہیں۔ تمہارے اوپر مردار بھی حرام ہے، مرا ہوا جسے ذبح نہ کیا گیا، اور خون بھی حرام ہے۔ اب منکر حدیث سے سوال ہے، قرآن مجید نے قاعدہ بیان کر دیا۔ آپ یہ جو مثالیں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یاد کر لیں، اپنی دل کی تختیوں پہ منقش کر لیں ان مثالوں کو۔ کہ قرآن مجید کا معنی حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہیں سمجھ آ سکتا۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردار حرام ہے، لیکن آپ سب سے سوال ہے، اور مچھلی کھاتے ہو ذبح کر کے کھاتے ہو یا مردہ ہی کھا لیتے ہو؟ اور مچھلی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کبھی ذبح کیا ہے؟ اور کسی نے کیا ہو ذبح؟ زندہ پکڑی ہو، زندہ جس طرح بکری کو، مرغی کو، گائے کو، بیل کو، اونٹ کو ذبح کرتے ہو، اس کی جان نکلنے سے پہلے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بتا دو جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، مچھلی کھاتا ہو اور اس کو زندہ ذبح کرتا ہو پھر اس کو کھاتا ہو۔ یہاں پر جتنی منڈی میں جائیں مچھلی منو کے حساب سے پڑی ہے، کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ذبح کسی کو۔ قرآن مجید تو کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، اور مردہ حرام ہے، مچھلی کو کھا رہے۔ قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے، حدیث تم نے ماننی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کی بات مانو، مچھلی حرام کرو، مزے لے لے کے کھاتے ہو، حدیث مانتے نہیں ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے مردار حرام۔ اب ہم سے پوچھو کہ تم مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ ہم کہیں گے ہمیں پیغمبر کی حدیث ملی ہے کہ قرآن نے تو کہا سارے مردار حرام ہیں، لیکن حدیث نے کہا دو مردار حلال ہیں۔ وَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ۔ اچھا آیت میں دوسری چیز بھی آئی ہے، چاروں چیزیں اکٹھی بیان کر دی۔ قرآن مجید نے کہا خون بھی حرام ہے، خون حرام ہے، خون نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ لیکن آپ لوگ تلی کھاتے ہو، آپ لوگ کلیجی جگر کھاتے ہو جانوروں کا،
وہ خون ہے، وہ کلیجی خون نہیں ہے۔ جو کلیجی کھاتے ہیں بکرے کی، بیل کی، کٹے کی، وہ کلیجی الکبد جسے کہتے ہیں، جگر، کیا وہ خون نہیں ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے۔ تو مچھلی کی صورت میں مردار بھی کھاتے ہو اور دل اور جگر کی صورت کے اندر خون بھی کھاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو حدیث کو نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، تم کھاتے ہو۔ منکرین حدیث کی بات ہے، حل کرو مسئلہ، قرآن مجید سے بتاؤ کہ جہاں پر تمہارے لیے کلیجی کھانا حلال کیا گیا ہو، سارے خون تو حرام ہوئے، کلیجی والا خون حلال ہو۔ قرآن مجید نے مطلق آیا خون حرام، پورے قرآن مجید نے مطلق آیا خون حرام۔ پھر آپ یہ خون کیسے کھاتے ہو؟ اب بھون بھون کے کھاتے ہو۔ ہم سے پوچھو، ہمارا تو حدیث کے بغیر گزارا نہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی نماز، کوئی چیز بغیر حدیث کے مکمل نہیں۔ ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو حدیث کے بغیر نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ قرآن میں کلمہ ہے۔ ان کے حدیث تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ قرآن کے باہر جانا نہیں۔ اور کلمہ جو ہم شہادت کا پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ پورا قرآن مجید میں کہیں۔ ہم تو جب پہلا کلمہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا تھی۔ اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ پہلی وحی اقرا تھی اور غار حرا میں آئی تھی، قرآن میں کہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلی وحی اس سے پوچھو پہلی وحی کون سی ہے منکرین حدیث سے؟ وہ کہہ دے گا سورہ الفاتحہ پہلی وحی ہے۔ ہم کہتے ہیں اقرا ہے، ویسے وہ بھی کہے گا پہلی اقرا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ پہلی وحی اقرا ہے؟ نہیں۔ کہاں سے ملا؟ پیغمبر کی حدیث سے ملا۔ جب اقرا پہلی وحی اتری، پیغمبر نے آ کے سیدہ خدیجہ کو بتایا، انہوں نے آگے بیان کیا، امت کو پتا چلا کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق تھی اور غار حرا میں۔ مسئلہ پھر ادھر ہے، خون بھی حرام قرآن نے کہا۔ کلیجی کیوں کھاتے ہو؟ تلی کیوں کھاتے ہو؟ یہ خون ہے۔ مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ ذبح کیے بغیر، تکبیر پڑھے بغیر مچھلی کھاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے مردار حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، کس نے کہا قرآن نے؟ خنزیر کھاتے ہو؟ نہیں۔ تمہیں مچھلی کو کھاتے ہو؟ ایک ہی آیت میں مردار کو بھی حرام قرار دیا گیا، خون کو بھی حرام قرار دیا گیا، خنزیر کو بھی حرام قرار دیا۔ خنزیر نہیں کھاتے، مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاتے۔ خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو جگر ہے، تلی ہے، کلیجی ہے، وہ خون ہے پھر بھی کھاتے ہیں۔ ہم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، اور لوگوں قرآن نے تو مطلق مردار کو حرام کیا ہے، مطلق خون کو حرام کیا ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے اس میں مچھلی اور ٹڈی نہیں آتی۔ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے، دوسری ٹڈی ہے۔ یہ ٹڈی ایک جانور ہے، یعنی حشرات میں آتا ہے، اتنے سے سائز کا ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے چھیڑ فصلوں پر حملہ کرتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں مٹی میں، پھر یہ مرتے بہت زیادہ ہیں، تو یہ مرے ہوئے بھی حلال، وہ ٹڈی۔ فرمایا دو مردے حلال ہیں، مردار حلال ہیں جانوروں میں سے کھانے کے لیے۔ کون کون سے؟ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے ذبیحے کی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے سے حلال کر کے بھیجی، مری
حلال ہے، خون حرام، لیکن فرمایا ودمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دو خون بھی حلال ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا الکبد والطحال، ایک دل حلال ہے، دوسرا جگر حلال ہے، حلال جانور۔ اگلا سوال قرآن مجید سے، منکرین حدیث سے، قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید کہتا ہے ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، پھپھو کے ساتھ نکاح حرام ہے، ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ربیبہ جو سوتیلی بیٹی ہے آپ کی، جس عورت سے شادی ہوئی اس کی پہلے کسی شوہر سے بیٹی تھی اور آپ نے اس اپنی بیوی سے حقوق ادا کر لیے، وہ بھی آپ پہ حرام۔ رضائی ماں حرام ہے، اور فرمایا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک ہی وقت میں ایک بندے کے نکاح میں دو سگی بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ سمجھنا ذرا، حدیث کے بغیر گزارا نہیں۔ حدیث نہ ہو ہماری زندگی میں تو رشتوں کا حلال و حرام بھی ختم ہو جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ رشتے تم پہ حرام ہیں، اور اسی کے ساتھ فرمایا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی، ایک بندے کے نکاح میں ایک ہی وقت میں دو سگی بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی نکاح میں۔ فرمایا شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے، جس کا نکاح ہو سکا ہے نکاح کے اوپر نکاح لے۔ آگے جا کے کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، جتنے رشتے یہاں سورہ النساء میں بیان ہوئے اس کے سوا سب باقی جتنے یہاں پر بیان نہیں ہوئے ان سب سے نکاح کرنا جائز ہے مسلمان مردوں کے لیے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی اسلامی معاشرے کے اندر کیا پھوپھی اور بھتیجی ایک بندے کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہے؟ جواب دیجیے۔ پھوپھی اور بھتیجی ایک ہی وقت میں ایک بندے کے ایک مرد کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ خالہ اور بھانجی ایک ہی وقت میں ایک بندے کے نکاح میں جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر خالہ سے نکاح کیا ہے تو بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر پھوپھو سے نکاح کیا بھتیجی سے نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے ہے تو پھوپھو سے نہیں ہے، خالہ سے ہے تو بھانجی سے ہے تو خالہ سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک۔ تو پھر آؤ نا قرآن مجید، آپ کہتے ہو قرآن مجید پر صرف عمل کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں، شادیاں کرو۔ تو پھر قرآن مجید نے تو اتنا ہی بتایا، اس کے بعد سب حلال ہے۔ پیغمبر کی حدیث نے بتایا کہ دو بہنوں کو جمع کرنے کا مسئلہ قرآن نے بتا دیا ہے، خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بتایا۔ اگر حدیث نہ ہوتی میں کہاں سے؟ پھر قرآن مجید نے صرف حلال و حرام کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک تمہاری رضائی ماں ہے جس نے دودھ پلایا۔ یعنی رضائی رشتوں میں سے قرآن مجید نے صرف رضائی ماں دودھ پلانے والی دائی کو حرام قرار دیا ہے اپنے دودھ پلائے ہوئے بیٹے پر، بس یہی حرام ہے۔ باقی فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر صرف قرآن مجید کو لیا پیغمبر کی حدیث کو چھوڑا گمراہ ہو جاؤ، رشتوں کا حلال و حرام بھول بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سوال ہے آپ سے، کیا رضائی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رضائی خالہ سے، رضائی پھوپھی سے، پھر آگے رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ منکر حدیث سے پوچھو ہو سکتا ہے، کہے گا نہیں۔ ہم نے کہا قرآن مجید نے تو صرف رضائی ماں کو حرام کرا دیا ہے، رضائی بہن کا تذکرہ نہیں، رضائی بھانجی کا تذکرہ نہیں، رضائی بھتیجی کا تذکرہ نہیں جی وہ ایسے ویسے ویسے۔ تو ہم کہتے ہیں نا مسئلہ حدیث سے حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جن سے نکاح نہیں ہوتا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نکاح کے اندر مرد پر خونی رشتے جو حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے کے بھی، وہ بھی رشتے وہی رشتے جو نسب کی وجہ سے، خون کی وجہ سے ایک مرد کے لیے نکاح میں حرام ہے، دودھ پلانے کے رشتے
رضائی ماں سے نکاح، جیسے سگی بیٹی حرام اسی طرح رضائی بیٹی سے نکاح بھی حرام۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کی بیوی نے کسی بچے کو دودھ پلایا، اس کی بیوی نے کسی بچے کو، یہ بچی کو دودھ پلایا، اب یہ بندہ جس کی وہ بیوی تھی دودھ پلانے والی، یہ اس بچی کا رضائی باپ بن گیا۔ تو جس طرح بیٹی سے نکاح، خونی رشتے، خونی بیٹی سے نکاح حرام ہے، رضائی بیٹی سے نکاح حرام ہے، جس طرح حقیقی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح رضائی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ آخر تک یہ رشتے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نکاح میں خون اور نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام۔ کیا مت سمجھ آئی میرے بھائی؟ اتنی مثالیں اور بھی مثالیں انشاءاللہ قرآن سے دوں گا اگلے خطبے کے اندر، کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ دنیا کائنات کا کوئی بھی شخص ان کا معنی حدیث کے بغیر حل کر نہیں سکتا۔ ہمارا گزارا، ہماری زندگی، ہماری ایک ایک سانس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بن سکتے جب تک حدیث نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ پھیل رہا ہے، ہمارے ٹی وی چینل اس کو پھیلا رہے ہیں، اخبار اس کو پھیلا رہے ہیں، تجدد پسند پھیلا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث رسول پر قائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔